ہمیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے استغنا کے معاملے میں بہت غیرت سکھائی ہے الحمدللہ. حضرت فرماتے تھے مر جانا اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان مت کرنا. تو اس لیے ہم نے تو یہی پالیسی اختیار کی بھائی گھر گھر گھر. کمانا کس نے ہے؟ مرد نے. اور مرد کی کمائی میں اللہ برکت دیتے ہیں. یہاں بھی سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے، تمہارے یہاں ہوتی نہیں ہے اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تم صرف کالو کے لیٹر پہ چلتے ہو. کیلکولیٹر کو پیار سے میں کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو مرد کی آمدن ہے، اسی میں گزارا کرو بھائی. اپنے بیٹوں کو بولو، تم نے اپنے بیٹوں کو پہلے سے سکھا دو، ان بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تم نے اٹھانی ہے. میرے بات سمجھ رہے ہو؟ بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ. بچپن سے سکھاؤ کہ تم نے ان کے لیے تحفے بھی لا کے دینے ہیں. ان کے لیے اب تو نے کما لیا نا، تیری تنخواہ آ رہی، عید کے کپڑے تو اپنی بہنوں کے بنا کے دے گا. مرد کماتا ہوا اچھا لگتا ہے، کھلاتا ہوا. عورت کھاتی ہوئی اچھی لگتی ہے. پھر سیکولر لوگ بولتے ہیں بھکاری بنا رہے ہو. بھکاری نہیں بنا رہے، ہمیشہ سے مرد عورتوں کو کھلاتے آئے ہیں. اس کے باوجود عورتوں نے گھروں میں عزت کے ساتھ حکومت کی ہے، عزت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے باپوں نے ہماری ماؤں کو کھلایا، تو کبھی ہماری ماں کو یہ نہیں آیا کہ بھکارن ہے معاذ اللہ کوئی. تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، مرد کھلاتے ہیں، عورت کھاتی ہے. اس سے دونوں کا ریلیشن بھی بنتا ہے. اور اگر مرد غیرت لیس ہے تو بجائے جاب کرنے کے اس مرد سے جان چھڑاؤ. ایسے آدمی سے شادی کرو جو غیرت والا ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد کما کے کھلا ہی نہیں رہا، عورت مجبور ہوتی ہے، وہ مجھے فون کرتی ہے میں جاب کر رہی ہوں، میری میاں نہیں، وہ جاب ہی نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں. تو بھائی ایسا میاں سے پھر میاں لیس زندگی کیا ہے؟ بہتر ہے. تو میاں لیس بنو اور کسی غیرت مند کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے. تو جب کما ہی نہیں رہا، کھلا ہی نہیں رہا، ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو کس کام کا آدمی ہے وہ؟ ہم جلدی جلدی بس آیتیں مکمل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے کیا حکم دیا؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. وہ حلال کرنے میں بھی حکمت ہے، بلا وجہ حلال نہیں کر دی اللہ نے. اب دیکھو ہم اگر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیں تو جن لوگوں کا حلال کا بزنس ہے وہ بزنس بھی تو بیٹھے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے ایک دوسرے سے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. تفریح پہ لوگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تفریح کر رہے ہیں. بھائی دنیا میں سورس آف انکم کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تفریحی مقامات. یہی ختم ہو جائیں آپ کے ملک کی ارننگ ختم. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو صرف ٹورزم پہ ترقی کی ہے انہوں نے. تو یہ تفریح کا جواز بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کو تفریح کے لیے جنگل میں لے گئے تھے نا. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. ابا اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کل ہم جنگل میں جا رہے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے. تو جنگل میں جانا سورہ یوسف سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو میں جنگل میں گیا تھا، تو اس پہ اعتراض کا حق نہیں بنتا. آگے چلو، آگے قرآن مجید کہتا ہے، پھر وہی مسیحی برادری سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے. تو یہ معجزے اللہ کی طاقت اور قدرت ہیں، حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے. وہ کیا کیا معجزے تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس، اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو طاقت دی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، ماں کی گود میں بھی آپ نے کلام کیا اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے. اس میں بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. حضرت عیسیٰ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے، ابھی آپ پر کہولت کی عمر، جو ادھیڑ عمر کہتے ہیں نا، پکی عمر، وہ ابھی آئی نہیں تھی. تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی نازل ہوں گے قرب قیامت میں. اور اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر. اچھا یہ بھی اب دیکھو، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، بہت امپورٹنٹ آیت. اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمہ، حکمت کی باتیں سکھائیں جو حضرت عیسیٰ کی حدیثیں تھیں. والتوراۃ والانجیل، میں نے تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی. سوال پیدا ہوتا ہے تورات بھی سکھا دی، انجیل بھی سکھا دی، حکمت کی باتیں بھی سکھا دی، تو کمپلیٹ ہو گیا نا. تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء اس طرف گئے ایک جماعت کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پہ کریں گے؟ بولو، قرآن مجید پہ فیصلہ کریں گے. تو اللہ نے آپ کو قرآن کا علم پہلے سے دیا ہے، اور قرآن کا علم مکمل نہیں ہوتا حدیث جانے بغیر. تو اس قرآن کا علم میں حدیث خود بخود آ گئی، اور قرآن اور حدیث کے بعد جب تک تفقہ نہ ہو، خاص فقہی بصیرت نہ ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو وہ جب تک وہ فقہی بصیرت نہیں ہوگی قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں مجتہد، جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی پراپر ہو اور قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو.
اس کے لیے کیا ٹرم ایجاد کی گئی ہے؟ مجتہد. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافعی پہ چلنا ضروری، تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا. ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے. آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو. وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے، وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1، وہاں سے 3 طلاقیں 3، وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں، اور قرآن و حدیث کے لیے تفقہ اور بصیرت اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں، تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا. میں اسلام ہی بتاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو جو میں کہہ دوں حلال، اس کو حلال ماننا پڑے گا، جو میں کہہ دوں گا ناجائز، اس کو ناجائز ماننا پڑے گا. تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے. تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا. بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے. اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے. وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، تو کتاب کا علم بھی، تورات کا علم بھی، انجیل کا علم بھی، اور حکمت کی باتیں الگ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. اچھا دیکھو، اللہ نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کو کیوں رکھا ہے نزول کے لیے؟ وجہ اس کی شاید یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر جو جس بھی زمانے میں آتے ہیں نا، ان کو اس حساب سے معجزے دیے جاتے ہیں. آج کل دور ہے سائنس کا، مادہ پرستی اتنی زیادہ ہے کہ خدا کے انکار کے لیے بھی نا سائنسی نظریات گڑھے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں بنا سکتا، اس کی یہ لاجک ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. بہت دفعہ غلط لاجک ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ نے کیسے بنا دیا. تو اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں. کوڑ کے مریض یا جو پیدائشی نابینا ہو اس کو نئی بینائی مل سکتی، اس کو آپ پیدائشی نابینا کی آنکھیں لے آیا کرتے تھے. تو یہ سارے معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں جو سائنس کو چیلنج کریں گے. ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ انعام ہے. سورہ انعام کی بس آخری رکوع پڑھ دیتا ہوں، وقت بہت ہو گیا. بہت اہم رکوع ہے سورہ انعام کا آخری رکوع. اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار کہا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں یہ راہ تمہارے سامنے، یہ کام اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوئی ہے یہ گھٹلی بھی. کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، ہلدی ایوالو ہو کے اس نے اپنے آپ کو اتنا بینیفیشل بنا دیا ہے. سمجھ رہے؟ یہ جو خربوزہ ہے نا، خربوزے کا لفظ کتنا اچھا ہے، یہ ایوالو ہو کے ایسا خربوزہ بنا ہے. تربوز گرمیوں میں کتنا مزے کا ہوتا ہے، یہ ایوالو ہوا ہے، یعنی ایوالو ہو کے یہاں تک آ گیا کمبخت کہ اس کے اندر بیج پیدا ہو گئے، اس بیج میں سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے. وہ بیج جب آپ زمین میں ڈالو گے تو اس سے دوبارہ ویسے ہی خربوزے کی اور تربوز کی بیل پیدا ہو جائے گی. ہر بیل کے اندر وہی بیج ہوں گے، پھر ان بیجوں کو دوبارہ ڈالو گے، وہی پروسیس. یہ بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی ماہر ہے انجینئر جس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے، یہ ہلکے نہیں ہے کہ لا آف چانس کے تحت کروڑوں سال میں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور زندہ سافٹ ویئر یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ کہتے ہیں اس بے جان سے حیات کو پیدا کر دیتا ہوں میں، زندگی کو اب تک ڈاکٹر ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی نام کس چیز کا ہے، اور اس زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کم بختوں کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے، سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں، یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے. کیسے عجیب سافٹ ویئر ہیں.
زمین میں کچھ بھی ڈالو زمین کھا کے ختم کرتی ہے, بیج ڈالو گے تو کھا کے ختم ہونے کے بجائے گرو کرنا شروع کر دے گا. فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ, زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ, یہ ہے اللہ. ذَلِكَ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایتھیس کہتے ہیں نا ہمیں خدا نظر نہیں آتا, اللہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہو کہ میں ہوں, خود بول دینا ہمارے سامنے آ جائے ہم دیکھ لیں اس کو. تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اب وہ ایسے ہی ہیں. ذَلِكَ, یہ ہے, دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے. کوئی کام نظر آ رہا ہو, کام کرنے والا نہ مل رہا ہو. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یار تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہارا بیٹے نے, وہ کہہ رہے میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کی تباہ کاریاں یا کلاکاریاں لے جا کے دکھاؤ, بولے یہ ہے تمہارا بیٹا. تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ پھر کس نے کیا؟ یہاں تو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے نہیں کیا, تو کیمرے میں دیکھ لو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہ لاک توڑا کس نے ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ عامل تو کہتے کہ جن چڑیل بھوت نے کی ہے. جس کے گھر میں چور نہ پکڑا جا رہا ہونا اور عامل کہ جن چوری کر رہے ہیں, تو یا تو عامل خود چوری کروا رہا ہے یا خود آپ کے اپنے گھر کا چور ہے. جن لاکر توڑ کے چوری نہیں کرتے. آگے چلو میرے بھائی, جب بھی موقع ملتا ہے 4 شادیوں اور عاملوں کو میں رگڑتا رہتا ہوں. فالق الاصباح, اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا, یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے, لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے, یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے, اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے, یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی, میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا, اور سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا, کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا, اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے, یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے, ڈیزائن ہوئی ہے, یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا تبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا, اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی, اندھیرے میں ٹکراتے ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ افریقہ والے. ایسے نہیں ہوتے, ان کو بیچاروں کو, ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے, افریقن لڑکا افریقن لڑکی, گاڑی ٹکر, یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے, کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں, کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں. تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم, قرآن کہہ رہے اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے, وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر, تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا, یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا, تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے, پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں, پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں, ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ, ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو, ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل, رات کو اس نے اندھیرا بنایا, سکون کی چیز, اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے, اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے. کیا کیلکولیشن ہے؟ 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا, اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو, اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائم نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ بھی ہزاروں سال ہو گئے. اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے, لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے.
یعنی ہم نے تو یعنی یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا, تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں 4 سال کے بعد ایک دن بڑھا دیتے ہیں اور پھر 400 سال کے بعد کچھ اور کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو. لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں کہ, اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے, اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی. جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد اور زمین چاند کو اپنے گرد اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد, یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی, یہ ذرا سی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ صرف دھماکہ برائے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اندازہ ہے ایک ذات کی طرف سے, یہ مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور اور علم والا ہے, اس کی طرف سے ہے.